اچھا جی، جنات انسان کے جسم میں کیسے داخل ہوتے ہیں؟ اس سے پہلے ہم دو چیزوں کو فرق سمجھ لیں گے. ایک جنات کی حقیقت، جنات ہیں کیا، جنات کے اندر طاقت کتنی ہے اور انسان کے اندر طاقت کتنی ہے. آج ہم آپ کو جو سکھائیں گے نا کہ انسان اپنی طاقت کا استعمال کیسے کر سکتا ہے، اپنی طاقت کا یوز کیسے کر سکتا ہے، اپنی طاقت کو یوز کرتے ہوئے انسان جو ہے وہ چیزوں کو کیسے ہرا سکتا ہے. انسان جو ہے وہ اللہ نے جو انسان کو طاقت دی ہے اس کو یوز کرتے ہوئے جنوں کو کیسے اپنے اندر داخل ہونے سے روک سکتا ہے. تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے یہ چیزیں آپ سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. جنات کی طاقت کیا ہے یہ آپ کو جان لینا چاہیے کہ جنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور اللہ نے ہی انسانوں کو پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بتایا ہے کہ کس کی طاقت زیادہ ہے اور کس کی کم ہے. جس کی زیادہ ہے وہ بھی بتا دی، جس کی کم ہے وہ بھی بتا دی کہ انسانوں تمہیں اتنی طاقت دی ہے، جنوں تمہیں اتنی طاقت دی ہے. انسانوں تمہیں یہ جو ہے وہ حفاظت دی ہے، جنات کو یہ چیز دی ہے. ادھر پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی کیٹیگریز بتا دی. وَأَنَّ مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَ الْقَاسِطُونَ. کچھ تابعدار ہیں، کچھ جو ہیں وہ سرکش ہیں. جو سرکش ہے وہ کیا کرتے ہیں، ان کو سرکش بنانے میں بھی انسانوں کا کردار ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم جو ہے جب تم اپنی کسی چیز کو ان پر وہ کرتے ہو نا کہ جنات سے مدد لینے لگ پڑتے ہو، جنوں کو اپنے اوپر حاوی کرنا شروع کر دیتے ہو، جنوں نے پتہ نہیں کیا کر دیا، جن کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تم نے یہ کام شروع کیا پھر رزلٹ کیا نکلتا ہے. جب تم ایسے کرتے ہو کہ جنوں کی طرف منسوخ کرنی چیزیں شروع کر دی، تم نے جنوں سے مدد مانگنا شروع کر دی. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا سورہ جن میں کہ جنوں کو سرکشی پہ جو ہے وہ تم لوگوں نے اکسایا ہے، وہ ان کی سرکشی بڑھائی تم لوگوں نے. ادروائز جنوں کی کیا ضرورت ہے انسانوں پر حملہ کر جائیں؟ آپ کو پتہ نہیں آپ کی کتنی طاقت ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی طاقت دی ہے، آپ نے مسجدیں بنوائی ہیں جنوں سے. آپ کے بڑوں نے مسجدیں بنوائی ہیں. آپ کے بڑوں نے جس رستے سے گزرتے تھے وہ جنات شیاطین رستہ چھوڑ جاتے تھے. یہ آپ کے بڑوں کی تاریخ ہے. جن کو کہا کرتے تھے ہم نے نہیں وہاں جانا، وہاں انسان رہتے ہیں. یہ تھی آپ کی تاریخ. آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے ایک انسان ہونے کے ناطے، اسی کا آپ کو اندازہ ہو جائے تو آپ جنوں کو چیلنج کر دو بھئی آج جو کر سکتے ہو کر لو، مجھے اللہ نے زیادہ طاقت دی ہے، کیا کر سکتے ہو تم؟ ہم نے خود ان کو جو ہے ان کی سرکشی میں اضافہ کیا. اللہ فرما رہے قرآن میں تم اگر اسٹرانگ ہو جاؤ، آپ لوگ اگر ان طریقوں پر آ جائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، یہی جن ہوں گے، یہی جادوگر ہوں گے، یہی ان کو ہی ہم چیلنج کریں گے بھئی آؤ بھئی کیا کر سکتے ہو کرو. اپنے آپ پر کام نہیں کرتے. ہمیں انشاءاللہ یہ جو آج میں سمجھا رہا ہوں نا چیزیں، ان کو سمجھ لیں، دماغ میں بٹھا لیں اور ہم انشاءاللہ ان کو پوچھیں گے، کریں گے چیلنج بھی آؤ کیا کر سکتے ہو کرو. ہم انشاءاللہ مضبوط ہیں، ہمیں تم ہرا نہیں سکتے. تم کچھ بھی کر لو ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ہمارے پاس گارنٹی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہمیں اللہ نے زیادہ طاقت دی ہے، ہمیں اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، ہمارے اندر زیادہ طاقت ہے. تم ہمارا کچھ نہیں کر سکتے. یہ جو بلیف سسٹم ہے نا آپ کا، یہ کھڑا کرے گا آپ کو، یہ ہرائے گا جنوں کو، یہ ہرائے گا جادوگروں کو، یہ توڑ کرے گا انشاءاللہ، توڑے گا بڑے بڑے جادوگروں کو، بڑے بڑے سرکشوں کو. اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے اسی چیز سے اللہ کی رحمت سے شکست دی ہے. بڑے بڑے سرکشوں کو، جادوگروں کو، بڑے بڑے جو کہتے تھے ہمارا جو ہے وہ کوئی مقابلہ نہیں ہے، ہمارا جادو سر چڑھ کے بولتا ہے. میں کہا آجو بھائی یہ میدان ہے، ادھر دیکھ لیتے ہیں، تم اپنا جادو پڑھو، ہم قرآن پڑھتے ہیں. ہمارے پاس جو کتاب ہے اس کے بارے میں میرا رب فرما رہا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. یہ پہاڑوں پر نازل کر دیا جاتا اور ادھر ادھر ہو جاتے. تم جادو لے کے آگے ہو، اللہ کا قرآن ہے ہمارے پاس. یہی اللہ کے بندے ان جادوگروں کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ، ان شیطانوں کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ. لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو مضبوط بنائیں، اپنے اوپر کام کریں. ہم نے انشاءاللہ جب اس میدان میں اترنا ہے پھر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی. پھر ہم کسی دوسرے سے مدد کے متلاشی نہیں ہیں، ہم کسی دوسرے سے مدد کی امید ہی نہیں رکھتے. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا جو دشمن ہے وہ ہمیں نظر آنے والا نہیں ہے. ہمارا جو دشمن ہے وہ شیطان ہے اور ہم اپنے رب سے کہتے ہیں اللہ ہی توکلنا، اللہ تجھ پر توکل کر کے اس میدان میں نکلے ہیں. اللہ
تجھ پر توکل کر کے اس میدان میں نکلے ہیں، ہمیں شرمندہ نہ کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، جب بندہ اپنے رب پر توکل کرتا ہے، وہ رب اپنے بندے کی مدد کر کے دکھاتا ہے۔ وہ دکھاتا ہے کہ کیسے اس نے اپنے بندوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی مدد کی۔ کتنے واقعات احادیث میں اور تاریخ میں پڑے ہوئے جن میں اللہ کے بندوں نے اپنے رب کو پکارا اور اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگ یہ چیزوں پر آئیں، ان چیزوں کو کریں، باقی چیزیں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے دیکھیے گا کہ کیسے بہتر ہوتی ہیں۔ تو اللہ نے انسان کو جو طاقت دی ہے وہ زیادہ ہے، یاد رکھیں۔ جنات کی طاقت کیا ہے؟ جنات کی طاقت یہ ہے کہ وہ انسان پر حملہ کرتے ہیں، اس کو خوفزدہ کرتے ہیں، کچھ کنڈیشنز ایسی پیدا کرتے ہیں جس کے بعد وہ انسان کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ ان وہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا، اگر آپ ان کنڈیشنز کو اپنے اوپر سواد نہ ہونے دیں، وہ کنڈیشنز کور کر لیں، جا کر جنوں کو چیلنج کر دیں، آجا بھائی میرے اندر داخل ہو کے دکھا۔ پڑھائی تو بعد کی بات ہے، پڑھائی تو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں گارنٹی دی وہ تو الگ چیز ہے، لیکن کچھ کیفیات ہیں جن کے ذریعے سے جنات ہمارے اندر داخل ہو سکتے ہیں، ان کو کور کر لیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں انشاءاللہ۔ آپ ان چیزوں کو کور کر لیں اور دیکھیں، جا کر چیلنج کرتے ہیں، آجا بھائی میرے اندر داخل ہو کے دکھاؤ، میں دیکھتا ہوں کیسے تم داخل ہوتے ہو۔ یہ چیز آپ کو کرنی پڑے گی، آپ کو اپنے آپ کو مضبوط کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو محفوظ کرنا پڑے گا، اس بیماری سے، ان مسئلوں سے لڑنا پڑے گا، پھر جا کے کہیں آپ کا مسئلے حل ہونے ہیں۔ آپ نے اگر خود کو اتنا وہ کمزور بنا لیا کہ سارا، ہم نے تو ایسے کیسز دیکھے ہیں، ہمیں تو لگتا ہی ہے کہ لوگ جیسی باتیں کرتے ہیں کہ دنیا چلتی جادو سے ہے، پتہ نہیں جادوگر جو ہے وہ نعوذ باللہ دنیا کا خدا بنا بیٹھا ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ آپ جنات کی طاقت کتنی ہے، جنات نے کہا تھا ہم تخت اٹھا کے لے آئیں گے، آپ ادھر دیکھیں پھر ادھر دیکھیں گے، ادھر والی محفل کو درس دے کے جب ادھر دیکھیں گے اس وقت تک جو ہے وہ تخت آ چکا ہوگا۔ نہیں، انہوں نے کہا تھا آپ کی محفل برخاست ہونے تک، محفل برخاست ہونے تک۔ محفل برخاست کتنی دیر میں ہوتی تھی؟ اگر ٹائم کا حساب لگایا جائے کوئی 6 گھنٹے لگتے تھے، یعنی طلوع آفتاب سے زوال تک کوئی اتنا ہی ٹائم لگتا ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا اتنے ٹائم میں ہم لا سکتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ایک کتاب والا بیٹھا تھا، ایک بندہ تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا اور آصف اس کا نام تھا۔ اللہ فرماتے ہیں اس نے کیا کیا، اس نے کہا نہیں آپ ادھر دیکھیں پھر ادھر دیکھیں، یعنی ادھر گفتگو کر کے ادھر دیکھیں گے تو وہ جو تخت ہے ملکہ کا وہ آیا پڑا ہوگا، اور ہوا ایسے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مثال تمہیں سمجھائی ہے کہ یہ کمپیریزن ہے، یہ چیز، یہ فرق ہے، یہ تمہیں طاقت کی صرف ایک مثال دی ہے کہ تمہاری طاقت اور ان کی طاقت میں تو فرق ہی بڑا ہے۔ تم کہاں کس بھول میں پڑے ہوئے ہو، پتہ نہیں جن مجھے کھا جائے گا کیا کر دے گا۔ اپنے آپ پر ذرا آؤ، اپنے آپ کو مضبوط کرو، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے یہ مسئلہ نہیں ہے، اتنا بڑا وہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ سارا کچھ چھوڑ کے بیٹھ گئے۔ اچھا جی، اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ یہ ایک مثال تھی انسان کی طاقت کی اور جنات کی طاقت کی۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں بتایا کہ میں نے زیادہ طاقت دے کے بھیجا ہے، میں نے زیادہ طاقت دی ہے، میں نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ جنوں کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ان کو میں نے طاقت ضرور دی ہے، لیکن جن آپ کا ہاتھ پکڑ کے کچھ نہیں کروا سکتا، وہ آپ کو کنٹرول کرتا ہے، آپ کو فورس کرتا ہے، آپ کے اندر وہ کیفیات، وہ فیلنگ بھرتا ہے، اور کتنے دن لگ جاتے ہیں اس یہاں تک پہنچنے کے لیے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کہیں جا کے وہ انسان سے کچھ کروا سکتا ہے یا انسان کے اندر داخل ہو سکتا ہے، وہ رستے ہی بند کر دینے ہم نے انشاءاللہ۔ اب فار ایگزامپل میں آفس میں بیٹھا ہوں اور ادھر ہمارے 2 رستے ہیں، ٹھیک ہے، ایک فرنٹ پہ ہے ایک بیک پہ ہے، اور 2 رستے ہیں باہر نکلنے کے، ٹھیک ہے، 2 دروازے ہیں۔ ہم نے دونوں دروازوں کو بند کر دیا، جو دروازے فار ایگزامپل 3 دروازے لگا لیں، یہاں پہ ہم 3 دروازے، ہم تینوں دروازوں کو بند کر دیں، لاک کر دیں۔ اب چور کو کہیں اندر آئے، کدھر سے آئے گا؟ دروازہ اتنا مضبوط ہو کر ٹوٹ نہ سکے، دیوار اتنی مضبوط ہو کر ٹوٹ نہ سکے، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم رستہ بند کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر ہکا بکا رہ جائے گا، شیطان ہکا بکا رہ جائے گا، کفر کرنے والا انسان چاہے جادوگر ہو وہ بھی ہکا بکا رہ جائے گا کہ میں اس پر حملہ کروں تو کہاں سے کروں۔ جب انسان نے اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لیا، پھر انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے چیزیں بہتر ہوں گی، معاملات بہتر ہوں گے۔ اچھا جی، جنات انسان کے جسم میں کیسے داخل ہوتے ہیں؟ اس سے پہلے ہم 2 چیزوں کو فرق سمجھ لیں گے۔ ایک، جنات کی حقیقت، جنات ہیں کیا، جنات کے اندر طاقت کتنی ہے اور انسان کے اندر طاقت کتنی ہے۔
آج ہم آپ کو جو سکھائیں گے نا کہ انسان اپنی طاقت کا استعمال کیسے کر سکتا ہے، اپنی طاقت کا یوز کیسے کر سکتا ہے، اپنی طاقت کو یوز کرتے ہوئے انسان جو ہے وہ چیزوں کو کیسے ہرا سکتا ہے، انسان جو ہے وہ اللہ نے جو انسان کو طاقت دی ہے اس کو یوز کرتے ہوئے جنوں کو کیسے اپنے اندر داخل ہونے سے روک سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے یہ چیزیں آپ سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ جنات کی طاقت کیا ہے یہ آپ کو جان لینا چاہیے کہ جنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور اللہ نے ہی انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بتایا ہے کہ کس کی طاقت زیادہ ہے اور کس کی کم ہے، جس کی زیادہ ہے وہ بھی بتا دی، جس کی کم ہے وہ بھی بتا دی، کہ انسانوں تمہیں اتنی طاقت دی ہے، جنوں تمہیں اتنی طاقت دی ہے، انسانوں تمہیں یہ جو ہے وہ حفاظت دی ہے، جنات کو یہ چیز دی ہے۔ ادھر پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی کیٹیگریز بتا دی، وَأَنَّ مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَ الْقَاسِطُونَ، کچھ تابعدار ہیں، کچھ جو ہیں وہ سرکش ہیں۔ جو سرکش ہے وہ کیا کرتے ہیں، ان کو سرکش بنانے میں بھی انسانوں کا کردار ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم جو ہے جب تم اپنی کسی چیز کو ان پر وہ کرتے ہو نا کہ جنات سے مدد لینے لگ پڑتے ہو، جنوں کو اپنے اوپر حاوی کرنا شروع کر دیتے ہو، جنوں نے پتہ نہیں کیا کر دیا، جن کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب تم نے یہ کام شروع کیا پھر رزلٹ کیا نکلتا ہے، جب تم ایسے کرتے ہو کہ جنوں کی طرف منسوخ کرنی چیزیں شروع کر دی، تم نے جنوں سے مدد مانگنا شروع کر دی۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا سورہ جن میں کہ جنوں کو سرکشی پہ جو ہے وہ تم لوگوں نے اکسایا ہے، وہ ان کی سرکشی بڑھائی تم لوگوں نے، ادروائز جنوں کی کیا ضرورت ہے انسانوں پر حملہ کر جائیں؟ آپ کو پتہ نہیں آپ کی کتنی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی طاقت دی ہے، آپ نے مسجدیں بنوائی ہیں جنوں سے، آپ کے بڑوں نے مسجدیں بنوائی ہیں، آپ کے بڑوں نے جس رستے سے گزرتے تھے وہ جنات شیاطین رستہ چھوڑ جاتے تھے، یہ آپ کے بڑوں کی تاریخ ہے۔ جن کو کہا کرتے تھے ہم نے نہیں وہاں جانا، وہاں انسان رہتے ہیں، یہ تھی آپ کی تاریخ۔ آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے ایک انسان ہونے کے ناطے، اسی کا آپ کو اندازہ ہو جائے تو آپ جنوں کو چیلنج کر دو، بھی آج جو کر سکتے ہو کر لو، مجھے اللہ نے زیادہ طاقت دی ہے، کیا کر سکتے ہو تم؟ ہم نے خود ان کو جو ہے ان کی سرکشی میں اضافہ کیا ہے۔ اللہ فرما رہے قرآن میں تم اگر اسٹرانگ ہو جاؤ، آپ لوگ اگر ان طریقوں پر آ جائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، یہی جن ہوں گے، یہی جادوگر ہوں گے، یہی ان کو ہی ہم چیلنج کریں گے، بھی آؤ بھی کیا کر سکتے ہو کرو، اپنے آپ پر کام نہیں کرتے۔ ہمیں انشاءاللہ یہ جو آج میں سمجھا رہا ہوں نا چیزیں، ان کو سمجھ لیں، دماغ میں بٹھا لیں، اور ہم انشاءاللہ ان کو پوچھیں گے، کریں گے چیلنج، بھی آؤ کیا کر سکتے ہو کرو۔ ہم انشاءاللہ مضبوط ہیں، ہمیں تم ہرا نہیں سکتے، تم کچھ بھی کر لو ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ہمارے پاس گارنٹی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمیں اللہ نے زیادہ طاقت دی ہے، ہمیں اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، ہمارے اندر زیادہ طاقت ہے، تم ہمارا کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ جو بلیف سسٹم ہے نا آپ کا، یہ کھڑا کرے گا آپ کو، یہ ہرائے گا جنوں کو، یہ ہرائے گا جادوگروں کو، یہ توڑ کرے گا انشاءاللہ، توڑے گا بڑے بڑے جادوگروں کو، بڑے بڑے سرکشوں کو اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے، اسی چیز سے اللہ کی رحمت سے شکست دی ہے۔ بڑے بڑے سرکشوں کو، جادوگروں کو، بڑے بڑے جو کہتے تھے ہمارا جو ہے وہ کوئی مقابلہ نہیں ہے، ہمارا جادو سر چڑھ کے بولتا ہے، میں کہا آجو بھائی یہ میدان ہے، ادھر دیکھ لیتے ہیں، تم اپنا جادو پڑھو، ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہمارے پاس جو کتاب ہے اس کے بارے میں میرا رب فرما رہا ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یہ پہاڑوں پر نازل کر دیا جاتا وہ ردا ردا ہو جاتے، تم جادو لے کے آ گئے ہو، اللہ کا قرآن ہے ہمارے پاس، یہی اللہ کے بندے ان جادوگروں کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ، ان شیطانوں کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو مضبوط بنائیں، اپنے اوپر کام کریں۔ ہم نے انشاءاللہ جب اس میدان میں اترنا ہے، پھر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، پھر ہم کسی دوسرے سے مدد کے متلاشی نہیں ہیں، ہم کسی دوسرے سے مدد کی امید ہی نہیں رکھتے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا جو دشمن ہے وہ ہمیں نظر آنے والا نہیں ہے، ہمارا جو دشمن ہے وہ شیطان ہے، اور ہم اپنے رب سے کہتے ہیں اللہ ہی توکلنا، اللہ تجھ پر توکل کر کے اس میدان میں نکلے ہیں، اللہ تجھ پر توکل کر کے اس میدان میں نکلے ہیں، ہمیں شرمندہ نہ کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ کا اصول ہے جب بندہ اپنے رب پر توکل کرتا ہے، وہ رب اپنے بندے کی مدد کر کے دکھاتا ہے، وہ دکھاتا ہے کہ کیسے اس نے اپنے بندوں کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی مدد کی، کتنے واقعات احادیث میں اور تاریخ میں پڑے ہوئے جن میں اللہ کے بندوں نے اپنے رب کو پکارا اور اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگ یہ چیزوں پر آئیں، ان چیزوں کو کریں، باقی چیزیں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے دیکھیے گا کہ کیسے بہتر ہوتی ہیں۔ تو اللہ نے انسان کو جو طاقت دی ہے وہ زیادہ ہے، یاد رکھیں۔ جنات کی طاقت کیا ہے؟
جنات کی طاقت یہ ہے کہ وہ انسان پر حملہ کرتے ہیں، اس کو خوفزدہ کرتے ہیں، کچھ کنڈیشنز ایسی پیدا کرتے ہیں جس کے بعد وہ انسان کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ وہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا، اگر آپ ان کنڈیشنز کو اپنے اوپر سوار نہ ہونے دیں، وہ کنڈیشنز کور کر لیں، جا کر جنوں کو چیلنج کر دیں، آجا بھی میرے اندر داخل ہو کے دکھا۔ پڑھائی تو بعد کی بات ہے، پڑھائی تو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں گارنٹی دی وہ تو الگ چیز ہے، لیکن کچھ کیفیات ہیں جن کے ذریعے سے جنات ہمارے اندر داخل ہو سکتے ہیں، ان کو کور کر لیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں انشاءاللہ۔ آپ ان چیزوں کو کور کر لیں اور دیکھیں، جا کر چیلنج کرتے ہیں، آجا بھائی میرے اندر داخل ہو کے دکھاؤ، میں دیکھتا ہوں کیسے تم داخل ہوتے ہو۔ یہ چیز آپ کو کرنی پڑے گی، آپ کو اپنے آپ کو مضبوط کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو محفوظ کرنا پڑے گا، اس بیماری سے، ان مسئلوں سے لڑنا پڑے گا، پھر جا کے کہیں آپ کا مسئلے حل ہونے ہیں۔ آپ نے اگر خود کو اتنا وہ کمزور بنا لیا کہ سارا، ہم نے تو ایسے کیسز دیکھے ہیں، ہمیں تو لگتا ہی ہے کہ لوگ جیسی باتیں کرتے ہیں کہ دنیا چلتی جادو سے ہے، پتہ نہیں جادوگر جو ہے وہ نعوذ باللہ دنیا کا خدا بنا بیٹھا ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ آپ جنات کی طاقت کتنی ہے، جنات نے کہا تھا ہم تخت اٹھا کے لے آئیں گے، آپ ادھر دیکھیں پھر ادھر دیکھیں گے، ادھر والی محفل کو درس دے کے جب ادھر دیکھیں گے اس وقت تک جو ہے وہ تخت آ چکا ہوگا۔ نہیں، انہوں نے کہا تھا آپ کی محفل برخاست ہونے تک، محفل برخاست کتنی دیر میں ہوتی تھی؟ اگر ٹائم کا حساب لگایا جائے کوئی 6 گھنٹے لگتے تھے، یعنی طلوع آفتاب سے زوال تک کوئی اتنا ہی ٹائم لگتا ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا اتنے ٹائم میں ہم لا سکتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ایک کتاب والا بیٹھا تھا، ایک بندہ تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا اور آصف اس کا نام تھا۔ اللہ فرماتے ہیں اس نے کیا کیا، اس نے کہا نہیں آپ ادھر دیکھیں پھر ادھر دیکھیں، یعنی ادھر گفتگو کر کے ادھر دیکھیں گے تو وہ جو تخت ہے ملکہ کا وہ آیا پڑا ہوگا، اور ہوا ایسے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مثال تمہیں سمجھائی ہے کہ یہ کمپیریزن ہے، یہ چیز، یہ فرق ہے، یہ تمہیں طاقت کی صرف ایک مثال دی ہے کہ تمہاری طاقت اور ان کی طاقت میں تو فرق ہی بڑا ہے۔ تم کہاں کس بھول میں پڑے ہوئے وہ پتہ نہیں جن مجھے کھا جائے گا کیا کر دے گا، اپنے آپ پر ذرا آؤ، اپنے آپ کو مضبوط کرو، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے یہ مسئلہ نہیں ہے، اتنا بڑا وہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ سارا کچھ چھوڑ کے بیٹھ گئے۔ اچھا جی، اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ یہ ایک مثال تھی انسان کی طاقت کی اور جنات کی طاقت کی۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں بتایا کہ میں نے زیادہ طاقت دے کے بھیجا ہے، میں نے زیادہ طاقت دی ہے، میں نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ جنوں کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ان کو میں نے طاقت ضرور دی ہے، لیکن جن آپ کا ہاتھ پکڑ کے کچھ نہیں کروا سکتا، وہ آپ کو کنٹرول کرتا ہے، آپ کو فورس کرتا ہے، آپ کے اندر وہ کیفیات و فیلنگ بھرتا ہے، اور کتنے دن لگ جاتے ہیں اس یہاں تک پہنچنے کے لیے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کہیں جا کے وہ انسان سے کچھ کروا سکتا ہے یا انسان کے اندر داخل ہو سکتا ہے، وہ رستے ہی بند کر دینے ہم نے انشاءاللہ۔ اب فار ایگزامپل میں آفس میں بیٹھا ہوں اور ادھر ہمارے 2 رستے ہیں، ٹھیک ہے، ایک فرنٹ پہ ہے ایک بیک پہ ہے، اور 2 رستے ہیں باہر نکلنے کے، ٹھیک ہے، 2 دروازے ہیں۔ ہم نے دونوں دروازوں کو بند کر دیا، جو دروازے فار ایگزامپل 3 دروازے لگا لیں یہاں پہ، ہم 3 دروازے، ہم تینوں دروازوں کو بند کر دیں، لاک کر دیں۔ اب چور کو کہیں اندر آئے، کدھر سے آئے گا؟ دروازہ اتنا مضبوط ہو کر ٹوٹ نہ سکے، دیوار اتنی مضبوط ہو کر ٹوٹ نہ سکے، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم رستہ بند کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر ہکا بکا رہ جائے گا، شیطان ہکا بکا رہ جائے گا، کفر کرنے والا انسان چاہے جادوگر ہو وہ بھی ہکا بکا رہ جائے گا کہ میں اس پر حملہ کروں تو کہاں سے کروں۔ جب انسان نے اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لیا، پھر انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے چیزیں بہتر ہوں گی، معاملات بہتر ہوں گے۔ اچھا جی، جنات انسان کے جسم میں کیسے داخل ہوتے ہیں؟ اس سے پہلے ہم 2 چیزوں کو فرق سمجھ لیں گے۔ ایک، جنات کی حقیقت، جنات ہیں کیا، جنات کے اندر طاقت کتنی ہے اور انسان کے اندر طاقت کتنی ہے۔ آج ہم آپ کو جو سکھائیں گے نا کہ انسان اپنی طاقت کا استعمال کیسے کر سکتا ہے، اپنی طاقت کا یوز کیسے کر سکتا ہے، اپنی طاقت کو یوز کرتے ہوئے انسان جو ہے وہ چیزوں کو کیسے ہرا سکتا ہے، انسان جو ہے وہ اللہ نے جو انسان کو طاقت دی ہے اس کو یوز کرتے ہوئے جنوں کو کیسے اپنے اندر داخل ہونے سے روک سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے یہ چیزیں آپ سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ جنات کی طاقت کیا ہے یہ آپ کو جان لینا چاہیے کہ جنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور اللہ نے ہی انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بتایا ہے کہ کس کی طاقت زیادہ ہے اور کس کی
کم ہے، جس کی زیادہ ہے وہ بھی بتا دی، جس کی کم ہے وہ بھی بتا دی کہ انسانوں تمہیں اتنی طاقت دی ہے، جنوں تمہیں اتنی طاقت دی ہے، انسانوں تمہیں یہ جو ہے وہ حفاظت دی ہے، جنات کو یہ چیز دی ہے۔ ادھر پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی کیٹیگریز بتا دی، وَأَنَّ مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَ الْقَاسِطُونَ، کچھ تابعدار ہیں، کچھ جو ہیں وہ سرکش ہیں۔ جو سرکش ہے وہ کیا کرتے ہیں، ان کو سرکش بنانے میں بھی انسانوں کا کردار ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم جو ہے جب تم اپنی کسی چیز کو ان پر وہ کرتے ہو نا کہ جنات سے مدد لینے لگ پڑتے ہو، جنوں کو اپنے اوپر حاوی کرنا شروع کر دیتے ہو، جنوں نے پتہ نہیں کیا کر دیا، جن کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب تم نے یہ کام شروع کیا پھر رزلٹ کیا نکلتا ہے، جب تم ایسے کرتے ہو کہ جنوں کی طرف منسوخ کرنی چیزیں شروع کر دی، تم نے جنوں سے مدد مانگنا شروع کر دی۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا سورہ جن میں کہ جنوں کو سرکشی پہ جو ہے وہ تم لوگوں نے اکسایا ہے، وہ ان کی سرکشی بڑھائی تم لوگوں نے، ادروائز جنوں کی کیا ضرورت تھی انسانوں پر حملہ کر جائیں؟ آپ کو پتہ نہیں آپ کی کتنی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی طاقت دی ہے، آپ نے مسجدیں بنوائی ہیں جنوں سے، آپ کے بڑوں نے مسجدیں بنوائی ہیں، آپ کے بڑوں نے جس رستے سے گزرتے تھے وہ جنات شیاطین رستہ جوڑ جاتے تھے، یہ آپ کے بڑوں کی تاریخ ہے۔ جن کو کہا کرتے تھے ہم نے نہیں وہاں جانا، وہاں انسان رہتے ہیں، یہ تھی آپ کی تاریخ۔ آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے ایک انسان ہونے کے ناطے، اسی کا آپ کو اندازہ ہو جائے تو آپ جنوں کو چیلنج کر دو، بھی آج جو کر سکتے ہو کر لو، مجھے اللہ نے زیادہ طاقت دی ہے، کیا کر سکتے ہو تم؟ ہم نے خود ان کو جو ہے ان کی سرکشی میں اضافہ کیا ہے۔ اللہ فرما رہے قرآن میں تم اگر اسٹرانگ ہو جاؤ، آپ لوگ اگر ان طریقوں پر آ جائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، یہی جن ہوں گے، یہی جادوگر ہوں گے، یہی ان کو ہی ہم چیلنج کریں گے، بھی آؤ بھی کیا کر سکتے ہو کرو، اپنے آپ پر کام نہیں کرتے۔ ہمیں انشاءاللہ یہ جو آج میں سمجھا رہا ہوں نا چیزیں، ان کو سمجھ لیں، دماغ میں بٹھا لیں، اور ہم انشاءاللہ ان کو پوچھیں گے، کریں گے چیلنج، بھی آؤ کیا کر سکتے ہو کرو۔ ہم انشاءاللہ مضبوط ہیں، ہمیں تم ہرا نہیں سکتے، تم کچھ بھی کر لو ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ہمارے پاس گارنٹی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمیں اللہ نے زیادہ طاقت دی ہے، ہمیں اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، ہمارے اندر زیادہ طاقت ہے، تم ہمارا کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ جو بلیف سسٹم ہے نا آپ کا، یہ کھڑا کرے گا آپ کو، یہ ہرائے گا جنوں کو، یہ ہرائے گا جادوگروں کو، یہ توڑ کرے گا انشاءاللہ، توڑے گا بڑے بڑے جادوگروں کو، بڑے بڑے سرکشوں کو اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے، اسی چیز سے اللہ کی رحمت سے شکست دی ہے۔ بڑے بڑے سرکشوں کو، جادوگروں کو، بڑے بڑے جو کہتے تھے ہمارا جو ہے وہ کوئی مقابلہ نہیں ہے، ہمارا جادو سر چڑھ کے بولتا ہے، نے کہا آجو بھائی یہ میدان ہے، ادھر دیکھ لیتے ہیں، تم اپنا جادو پڑھو، ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہمارے پاس جو کتاب ہے تو اس کے بارے میں میرا رب فرما رہا ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یہ پہاڑوں پر نازل کر دیا جاتا وہ ردا ردا ہو جاتے، تم جادو لے کے آگے ہو، اللہ کا قرآن ہے ہمارے پاس، یہی اللہ کے بندے ان جادوگروں کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ، ان شیطانوں کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو مضبوط بنائیں، اپنے اوپر کام کریں۔ ہم نے انشاءاللہ جب اس میدان میں اترنا ہے، پھر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، پھر ہم کسی دوسرے سے مدد کے متلاشی نہیں ہیں، ہم کسی دوسرے سے مدد کی امید ہی نہیں رکھتے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا جو دشمن ہے وہ ہمیں نظر آنے والا نہیں ہے، ہمارا جو دشمن ہے وہ شیطان ہے، اور ہم اپنے رب سے کہتے ہیں اللہ ہی توکلنا، اللہ تجھ پر توکل کر کے اس میدان میں نکلے ہیں، اللہ تجھ پر توکل کر کے اس میدان میں نکلے ہیں، ہمیں شرمندہ نہ کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، جب بندہ اپنے رب پر توکل کرتا ہے، وہ رب اپنے بندے کی مدد کر کے دکھاتا ہے، وہ دکھاتا ہے کہ کیسے اس نے اپنے بندوں کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی مدد کی۔ کتنے واقعات احادیث میں اور تاریخ میں پڑے ہوئے جن میں اللہ کے بندوں نے اپنے رب کو پکارا اور اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگ یہ چیزوں پر آئیں، ان چیزوں کو کریں، باقی چیزیں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے دیکھیے گا کہ کیسے بہتر ہوتی ہیں۔ تو اللہ نے انسان کو جو طاقت دی ہے وہ زیادہ ہے، یاد رکھیں۔ جنات کی طاقت کیا ہے؟